اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز خواتین و حضرات اور پیارے پیارے بچوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یہ جو مناظر آپ دیکھ رہے ہیں یہ حافظ ظہیر عباس صاحب میرے دوست، ان کے بھائی کا جنازہ ہے۔ یہ ہفتے کا دن ہے 11 محرم الحرام۔ اس وقت جنازہ پڑھا جا چکا ہے، دوست قبر کی تیاری کر رہے ہیں۔ میں آپ سے ریکویسٹ کروں گا کہ آپ اپنی موت کی تیاری دیکھیے، یہ سب کے ساتھ ہونا ہے۔ کل نفس ذائقۃ الموت، ہر شخص کو موت کا مزہ چکھنا ہے۔ ہر شے جو اس دنیا میں آئی اس نے واپس جانا ہے۔ یہ دوست سارے گاؤں سے، اسلام آباد سے اکٹھے ہوئے اور یہ اسی طرح اکٹھے ہوتے ہیں۔ یہ ایک عادت ہے، ایک رسم ہے، ایک ثواب کا ذریعہ ہے۔ تو یہ اوکیاً ایسا رہ گیا کہ اب جو مسلمانوں کی حالت ہے مصروفیت کی وجہ سے، وہ یا شادی بیاہ میں ملتے ہیں ایک دوسرے سے یا جنازوں میں اکٹھے ہوتے ہیں۔ یہ جو منظر ہے اس وقت، یہ پڑیال گاؤں چکری راولپنڈی، یہ چودھری نثار صاحب جو سیاستدان ہیں، مسلم لیگ نون کے بہت کرتے دھرتے ہیں، یہ ان کے گاؤں کے قریب پڑیال گاؤں میں اس وقت ہم قبرستان میں سب حاضر ہیں۔ آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہاں بے شمار قبریں آپ کو نظر آئیں گی۔ ان کے بھی بڑے ارمان تھے، جیسے آج آپ کے ہمارے بڑی پلاننگ ہوتی ہے، ان جو چلے گئے ان کی بڑی پلاننگ تھی، بڑے منصوبے تھے، لیکن جب انسان ہاتھ سے چلا جاتا ہے۔ یہ جس دوست کا انتقال ہوا یہ ایک ہفتے کے اندر ہی اندر بیمار ہوئے اور بس اللہ سے جا ملے۔ اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت فرمائیں، ان کے درجات بلند فرمائیں، ان کی ترقی فرمائیں، ان کی اس دنیا کو وہاں آباد کر دیں اور ہماری اس دنیا کو یہاں آباد کر دیں۔ بڑے بڑے بادشاہ اس دنیا میں تشریف لائے، لیکن جب یہ جو زمین ہے، مٹی ہے، مٹی میں سب نے ملنا ہے۔ نیچے قبر کے اندر کسی کا کوئی عہدہ ظاہری طور پر، چاہے کوئی فوجی افسر ہے یا سرکاری اہلکار، جب زمین کے نیچے جائے گا تو وہاں صرف اس سے یہی پوچھا جائے گا کہ آپ ہیں کون، آپ کا رب کون ہے۔ تو جو اصل پیپر ہیں ہمارے، یعنی اگلی زندگی ہے، اس کی تیاری کریں گے تو جو اس دنیا میں ہم کریں گے اس کا اجر ہمیں نیکسٹ لائف میں ملے گا۔ ہوپ فلی آپ مناظر دیکھ رہے ہو، یہ اس وقت صدیقی صاحب نظر آئے سامنے۔ کاش ہم سارے اسی طرح اکٹھے رہا کرتے، اکٹھے ملتے، ایک مقصد کے لیے اکٹھے ہوتے، ایک منزل کی طرف رواں دواں ہوتے۔ ہم آپ کو اس موقع پر دعوت بھی دیتے ہیں کہ کلیاں نہ جانا۔ دیکھو یہ دوست ہمارا اکیلا ہی چلا گیا، کلیاں نہ جانا، ساڑھے نال نال چلو جی۔ تو اگر وقت ملے تو اللہ کی یاد میں دل لگائے رکھیں۔ اللہ کی یاد میں دل لگانے سے دل کو تسلی رہتی ہے۔ اللہ تعالی ہمیں تمام طرح کی الاؤں بلاؤں سے، نحوستوں سے بچا کے رکھیں، اور اس آخری آرام گاہ یعنی شہر خاموشاں جس کو کہتے ہیں، ہم نے بھی آج نہیں تو کل چلے جانا ہے، سب اس کی تیاری کر لیں۔ کوئی بھی نیکی کا کام جو کیا جاتا ہے وہ سمجھ لیں موت کی تیاری ہے، چونکہ جو یہاں بوئیں گے وہی وہاں کانٹیں گے۔ کہ اس کی مثال ایسے بھی ہے کہ اگر کسی کی ٹرانسفر ایک شہر سے دوسرے شہر میں ہو اور وہاں اس کو پروٹوکول، اگر افسر ہے تو پھر پروٹوکول ملتا ہے، رہائش ملتی ہے، سہولتیں ملتی ہیں۔ اگر آپ یہاں دنیا میں اچھے کام کریں گے تو مرنے کے بعد جب آپ وہاں جائیں گے، نیکسٹ لائف سٹارٹ ہوگی، تو وہاں پر بھی پروٹوکول ملتا ہے، لیکن خاص بندوں کو۔ موت بہت تکلیف دہ سفر ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالی ہماری زندگی کے سارے سفر کو اور آخرت کے سارے سفر کو بہت اچھا کرے۔ اس وقت یہ جو مناظر ہیں یہ آپ دیکھ رہے ہیں، اور ان کو دیکھنے سے سبق بھی سیکھنا ہے کہ ہم کہاں جا رہے ہیں، کیا کر رہے ہیں۔ انسان اتنی بھاگ دوڑ میں لگا ہوا ہے لیکن سامان 100 برس کا پل کی خبر نہیں۔ تھینک یو، اپنا خیال رکھیے۔ الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اهدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم
ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ميم ذلك الكتاب لا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير. لا يكلف الله نفسا إلا وسعها فانصرنا على القوم الكافرين. صدق الله العظيم. آمین. الحمد للہ رب العالمین. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وصحاب سیدنا محمد وبارک وسلم علیہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل اللہم مالک الملک تؤتی الملک من تشاء وتنزع الملک ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بیدک الخیر انک علی کل شیء قدیر. تولج اللیل فی النہار وتولج النہار فی اللیل وتخرج الحی من المیت وتخرج المیت من الحی وترزق من تشاء بغیر حساب. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یا رسول اللہ انظر حالنا، یا حبیب اللہ اسمع قالنا، اننی فی بحر ہم مغرق خذ یدی ساحلنا اشقالنا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یا الہ العالمین صدقہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کائنات میں جو جی جان حاضر موجود سب کی جھولیوں کو اپنی رحمتوں سے مالا مال فرمائیے. سب کے سروں پہ اپنی محبت کا تاج رکھ دیجئے. سب کے دلوں کو اپنے نور سے منور فرمائیے. سب کی بگڑی بنائیے. سب کی مشکلیں آسان فرمائیے. سب کا آنا جانا اپنی بارگاہ میں قبول اور مقبول فرمائیے. اپنی شان کے مطابق ہماری شان میں اضافہ فرمائیے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یا مالک یا خالق یا رازق کل کا بھلا فرمائیں، کل کی خیر فرمائیں. یہاں بھی خیر ہو، وہاں بھی خیر ہو، اول خیر ہو، آخر خیر ہو، ظاہر خیر ہو، باطن خیر ہو، ہر دم خیر ہو، ہر ایک ہی خیر ہو، ہر جگہ خیر ہو. جہاں ہمارا پیر ہو وہاں خیر ہو. بسم اللہ الرحمن الرحیم. مشکلات بے عدد دارین ما شین للہ غوث اعظم پیر ما شرم سارم چونکہ من بندہ غلیظ یا مجیدو یا مجیدو یا مجید. بسم اللہ الرحمن الرحیم. مالک کائنات آج ہمارے دوست آپ کی بارگاہ میں پہنچ گئے. مالک ان کا وہاں اچھی طرح استقبال فرما دیجئے، کرم فرما دیجئے، رحم کر دیجئے. ان کے درجات بلند فرمائیے. ان کی قبروں کو آپ جنت کے باغوں میں سے باغ بنا دیجئے. مالک کائنات ان کی اس دنیا کو وہاں آباد کیجئے، ہماری اس دنیا کو یہاں آباد کیجئے. مالک کائنات چین سے جینا، سکھ سے جینا، ایمان سے جینا، اسلام پہ جینا مالک کائنات ہمارا نصیب کر دیجئے. مالک کائنات سب کو ظاہری باطنی بیماریوں سے نجات عطا فرمائیے. سب کی بگڑی بنائیے، سب کی مشکلیں آسان فرمائیے. بیماروں کو صحت کاملہ نصیب فرمائیے. بے گھروں کو گھر عطا فرمائیے. اپنی زیارت نصیب فرمائیے. مالک کائنات ہمیں معاف کر دیجیے. مالک کائنات ہماری تمام طرح کی غلطیوں گستاخیوں کو معاف کر دیجیے. جو کوتاہیاں کمی ہیں مالک ان کو شہداء کربلا کے صدقے پوری فرما دیجیے. مالک کائنات جو حاضر ہوئے مالک ہماری حاضری کو قبول اور مقبول فرمائے. ہمیں شریعت محمدی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر چلنا ہمارے لیے آسان فرمائے. مالک کائنات ہر وہ چیز جو ہمیں آپ کے قریب لے جائے ہمیں اس کی قربت نصیب فرمائیے. مالک کائنات ہر اس چیز کو ہم سے دور کر دیجئے جو ہمیں آپ سے دور لے جائے. مالک کائنات پوری دنیا میں اسلام کا بول بالا فرمائیے. پاکستان کو اسلام کا قلعہ بنائیے اور ہمیں اسلام کے لیے تن من دھن لٹانے والا بنا دیجیے. مالک کائنات ہماری غلطیوں گستاخیوں کو معاف کر دیجیے. ہمارے دوست اس قبرستان میں جتنے بھی مالک کائنات آپ کے نام لیوا آپ سے محبت کرنے والے پردہ فرما گئے. مالک آپ شرم پردہ رکھنے والے ہیں. آپ کرم کیجیے، فضل کیجیے، اپنے فضل و کرم میں مزید اضافہ کیجیے. امت مسلمہ کو ایک اور نیک بنا دیجیے. پوری دنیا کے انسانوں کو مالک کائنات ایک اور نیک بنا دیجیے. مالک کائنات ہماری غلطی گستاخیوں کو معاف کیجیے. اہل محلہ اہل راولپنڈی پر خاص طور پر چکری کے دوستوں کے گھروں میں خوشیاں، خوشحالی، صحت، عزت، دولت، شہرت، محبت عطا فرمائیے. مالک کائنات یہ پڑیال والوں پر خصوصی نظر عنایت فرمائیے. کرم کیجیے. ان کی تمام آرزویں، خواہشیں، مرادیں شہداء کربلا کے صدقے، انبیاء علیہ السلام کے صدقے، صحابہ اکرام کے صدقے، اپنے پسندیدہ ہستیوں کے صدقے مالک کائنات ہمارے سارے مسائل حل فرما دیجیے.
خاتمہ بالایمان ہو، مالک جی ہیں تو اسلام پر جی ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مالک کائنات جو دوست بہن بھائی یہاں تشریف لائے سب کی مغفرت کے سبب بنا دیجیے۔ مالک کائنات سب کی زندگی میں خیر و برکت عطا فرما دیجیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ولا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اجعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی ربنا وتقبل دعاء۔ ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وصحاب سیدنا محمد وبارک وسلم علیہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ولا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم۔ سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دعائے خیر کے بعد اس وقت قبر کے مناظر آپ کو دکھائے جا رہے ہیں۔ قبر پر پھول چڑھائے گئے، پھول نچھاور کیے گئے۔ اللہ سبحانہ و تعالی مہربانی فرما کر کرم کر کے تمام جو اس جہان فانی سے حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر اب تک اور قیامت تک جتنے بھی امتی اپنی جان سے ہاتھ دھو بیٹھیں، اللہ سے ملاقات کر بیٹھیں، مالک کائنات ان کا وہاں پر پرتپاک پرجوش استقبال فرمائیں۔ اس وقت صدیقی صاحب کے ساتھ دوست ملاقات کر رہے ہیں اور حافظ ظہیر صاحب بھی آپ سکرین پر دیکھ رہے ہیں، حافظ ظہیر صاحب ساتھ کھڑے ہیں۔ میں اس موقع سے فائدہ اٹھاتے ہوئے دنیا کے تمام سیاستدان بادشاہوں کو دعوت حق دیتا ہوں کہ وہ اسلام کو قبول کریں اور دل سے قبول کریں اور اسلام کی تعلیمات پہ عمل کریں، اس دنیا کو اسلامی نظام کے مطابق چلائیں۔ اور جتنے فلمی دنیا کے لوگ ہیں، چونکہ موت تو سب کو آتی ہے، چاہے وہ ہندو مذہب ہے، چاہے وہ سکھ مذہب ہے، چاہے وہ کسی بھی ملک کا رہنے والا انسان ہے، مرنا سب نے۔ اور یہ موت کا جو ذائقہ ہے، اس کی جو تلخی ہے، یہ مرنے کے بعد بھی آپ کو دکھائی جائے گی۔ اس کا ذائقہ اگر آپ جنت میں چلے گئے پھر بھی اس موت کا جو ذائقہ ہے وہ آپ کی زبان پر رہے گا۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ آپ کو اور ہمیں وہ موت عطا کریں جس کے مرنے سے مزہ آئے۔ ٹیپو سلطان نے فرمایا کہ شیر کی ایک دن کی زندگی گیدڑ کی 100 سالہ زندگی سے بہتر ہے۔ تو تمام فلمی دنیا کے لوگ، گانے بجانے والے لوگ، میوزیشینز، ڈائریکٹر، سب کو میں دعوت دیتا ہوں کہ وہ ایک تو اسلام پر جو ہیں وہ پکے اسلامک پرسنالٹی بنیں اور اپنے ہر کام میں نگاہ رکھیں کہ کیا وہ اسلام کے مطابق زندگی گزار رہے ہیں، کیا وہ شریعت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم کے مطابق زندگی گزار رہے ہیں۔ کیونکہ آپ دیکھیں گے کہ ایک بادشاہ نہیں آیا، سکندر اعظم سے لے کر آپ اگر نگاہ ڈالیں گے تو قائد اعظم محمد علی جناح بھی چلے گئے، ان کے مرنے پر بھی بڑا سوگ منایا گیا۔ جب حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے پردہ فرمایا تو جو صحابہ اکرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین کا حال ہوگا وہ آپ بہتر اندازہ لگا سکتے ہیں کہ جب کسی کا کوئی پیارا اس دنیا سے رخصت ہوتا ہے تو اس کے دل پہ کیا گزرتی ہے، اس کے کیا کیفیات ہوتے ہیں، کیا محسوسات ہوتے ہیں۔ تو کیوں نہ ہم سب مل کر عقل سلیم، دانش مندی، حکمت، دانائی کے ساتھ دین اسلام کو قبول کریں اور مقبول کریں۔ جتنا بھی آپ شریعت پہ چلیں گے، جتنا بھی آپ انسانوں کے لیے اچھے کام کریں گے، آپ کا اپنا فائدہ ہے۔ تو آئی تھنک وی شوڈ ناٹ ویسٹ دا ٹائم، اور ہمیں سب کو اپنے آخری اس آرام گاہ کی تیاری کرنی چاہیے۔ اور کچھ مرنے کے بعد جلا دیے جاتے ہیں، کچھ بہا دیے جاتے ہیں، کچھ دفنا دیے جاتے ہیں۔ مسلمانوں کی یہ سنت کا طریقہ کہ مسلمان آخری حق یہ ادا ہوا آج اس دوست کا۔ یہ دیکھیں قبریں آپ کو نظر آ رہی ہیں، اور ان قبروں میں کوئی سارے غریب غربا نہیں،
کوئی پتہ نہیں کون بادشاہ تھا کون نہیں تھا. تو 4 بڑے مقام ہیں. جیسے اس دنیا کے تو بڑے مقام ہے, کوئی IG لگا ہے, کوئی DIG لگا ہے, تو کوئی کمشنر لگا ہے, کوئی اسسٹنٹ کمشنر لگا ہے, کوئی چیف آف آرمی سٹاف ہے, تو کوئی صدر پاکستان ہے, تو کوئی US پریزیڈنٹ ہے. ایوری ون ول گو ٹوڈے اور ٹمارو, سونر اور لیٹر. وائی ناٹ وی شوڈ ایکسیپٹ اسلام. آخری دعوت آپ کو دے دیتا ہوں کہ آپ اسلام کو قبول کر لیں جو نان مسلمز ہیں. اس سے بہتر دنیا میں کوئی مذہب ہے ہی نہیں. اٹس دا بیسٹ ریلیجن ان دا ورلڈ. اسلام از دا بیسٹ ریلیجن ان دا ورلڈ. یو شوڈ جوائن اٹ. تھینک یو ویری مچ. ٹیک کیئر پلیز.